یہ کہانی ایک پرانی اور ویران حویلی کی ہے جو ایک دور دراز گاؤں کے کنارے واقع تھی۔ گاؤں کے لوگ اس حویلی کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں سناتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ حویلی بدروحوں کا مسکن ہے اور رات کے وقت اس کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ ایک دن گاؤں کے ایک نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی میں جا کر دیکھے گا کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کا نام عارف تھا۔ عارف ایک بہادر نوجوان تھا، لیکن اس کی ہمت بھی اس رات کے بعد ختم ہونے والی تھی۔ عارف نے اپنے دوستوں کے ساتھ منصوبہ بنایا کہ وہ رات کے وقت حویلی میں جائیں گے اور وہاں کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ سب لوگ ایک رات آدھی رات کے قریب حویلی کے قریب پہنچے۔ ان کے دلوں میں خوف تھا، لیکن عارف نے سب کو تسلی دی کہ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور کچھ برا نہیں ہوگا۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دروازے کو دھکیل کر کھولا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا اور اندر کا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حویلی کے اندر مکمل تاریکی تھی اور ایک سرد ہوا کا جھونکا انہیں محسوس ہوا۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے اور ایک ایک کر کے کمروں کی تلاشی لینے لگے۔ ہر کمرے میں پرانی اور ٹوٹی پھوٹی چیزیں پڑی تھیں۔ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی عارف کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ دیواروں پر سائے نظر آنے لگے، دروازے خود بخود بند ہونے لگے اور عجیب سی آوازیں گونجنے لگیں۔ عارف کے دوستوں نے خوفزدہ ہو کر حویلی سے بھاگنے کا فیصلہ کیا، لیکن عارف نے سوچا کہ وہ اکیلا ہی اندر جا کر حقیقت معلوم کرے گا۔ عارف ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا جس کے درمیان ایک پرانا صوفہ پڑا تھا۔ اچانک اس کی نظر صوفے کے پیچھے چھپے ایک سائے پر پڑی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سایہ آہستہ آہستہ صوفے کے پیچھے سے نکلنے لگا۔ عارف نے دیکھا کہ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ خوفناک تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بڑے آدمی نے گرجتے ہوئے کہا۔ عارف خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ بڑے آدمی نے ایک دم قہقہا لگایا اور کہا، یہ حویلی ہماری ہے اور تم نے ہماری نیند خراب کی ہے۔ اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ عارف کا جسم کانپنے لگا اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ بڑے آدمی نے ایک دم اپنی شکل بدل لی اور ایک بدرو کی صورت اختیار کر لی۔ عارف کے سامنے ہی وہ بدرو ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور اس نے عارف کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے حویلی کے باہر عارف کے دوستوں کو بے ہوشی کی حالت میں پایا، لیکن عارف کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ حویلی ہمیشہ کے لیے ویران ہو گئی اور کوئی بھی دوبارہ اس میں جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اس حویلی سے عارف کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔